درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ وقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ شہ بتہا شب اسرا میں نہ جانے کہاں پہنچے، شہ بتہا شب اسرا میں نہ جانے کہاں پہنچے، زمیں سے تا فلک پہنچے، مکاں سے لا مکاں پہنچے، وہاں تک ان کے نعلین مقدس کی رسائی ہے، وہاں تک ان کے نعلین مقدس کی رسائی ہے، جہاں ممکن نہیں جبرائیل کے وہم و گما پہنچے۔ معزز بھائی اور بزرگوں، رجب کا مہینہ قریب الختم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، جو آپ کی دعاؤں میں ایک دعا سے پتہ چلتا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت ڈال دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دے۔ رجب کا پورا مہینہ ویسے بھی فضیلتوں والا ہے، اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی نعمت اور تحفہ عطا کیا جو نماز کی شکل میں ملا، اور یہ معراج کی رات میں، معراج کے واقعے میں یہ تحفہ دیا گیا۔ واقعہ معراج کافی طویل ہے اور بارہا ہم سنتے رہتے ہیں۔ خلاصہ واقعہ معراج کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر آپ کی شان میں اور اضافہ فرما دیا، یعنی ایسی جگہ پر اللہ نے حضور کو پہنچایا، ایسے مقام تک پہنچایا اور بلایا جہاں دنیا کا کوئی انسان جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا کی عمر ہے، وہاں تک کوئی بھی رشی، منی، سائنٹسٹ، کوئی بڑا انسان دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایسا نہ آیا ہے، نہ آئے گا
کہ جو اپنی علم و حکمت کے بلبوتے پر، اپنے جہد و مجاہدہ کے بلبوتے پر، اپنے مال دولت عہدہ اور کرسی کے بلبوتے پر، اپنی طاقت اپنی فراوانی کے بلبوتے پر نہ وہاں پہنچ سکا ہے نہ وہاں تک پہنچ سکے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت جس میں دو سردار جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آقا کو بیدار کرتے ہیں، حضور کا سینہ چاک کرتے ہیں، آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر ایک جنت کا طشت لے کر آتے ہیں جس میں علم و حکمت بھری ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس علم و حکمت سے بھر دیا جاتا ہے اور پھر آقا کے دل کو اس کی اصلی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی وہ الفاظ جو احادیث مبارکہ میں صحیح حدیثوں میں ملتے ہیں، وہ واقعات جو صحیح حدیثوں میں ہمیں بتائے جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک بات کا اور بھی خلاصہ کر دوں، واقعہ معراج ضروری نہیں ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں بیان کیا جائے۔ اگر اس کو اسی مہینے کے ساتھ خاص کیا جائے اور یہ واقعہ اسی مہینے میں ہی ہمیشہ بیان کیا جائے، علماء نے بدعت لکھا ہے۔ یعنی حضور کی سیرت ہے، کبھی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ معراج کے دنوں میں یا ان تاریخوں میں ہی یہ واقعہ بیان کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ایک عالم بیان کرتا ہے اس واقعے کو، اس کے پیچھے بہت حکمت ہوتی ہے۔ وہ ایک چیز کو دماغ میں رکھ کر کوئی چیز بتلاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ سننے والوں کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سننے والوں کو سمجھ میں آتی ہے، بولنے والا جو بولتا ہے اس کے سر پر سے جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو پیش کر دی۔ واقعہ تفصیل طلب ہے، مجھے ایک دو بات بتلانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، مگر کیسے لے گئے، درمیان میں کیا ہوا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ کچھ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت وہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے۔ ایک بات سمجھیے کہ حضور کی تعریف کو، حضور کے مقام کو، حضور کے واقعے کو آسمانوں سے بیان کیا گیا، ایک تو وہ واقعہ ہے۔ کچھ واقعے ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خود حضور نے بیان کیے، آپ نے بتایا۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حضور نے بتائے، نمبر 3 صحابہ نے بتلائے، وہ تیسری قسم ہے۔ مگر واقعہ معراج ٹاپ لیول کے واقعات میں ہے، اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے بتلایا ہے۔ ایک دو آیت میں پیش کر دوں گا۔ چلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری اسپیشل لائی گئی تھی جنت سے، جس کا نام براق تھا۔ اس کی رفتار یہ تھی کہ اس کا ایک قدم یہاں ہوتا، دوسرا قدم منتہائے نظر پر ہوتا۔ براق برقن سے بنا ہے، برق عربی میں کہتے بجلی کو، جیسے بجلی کی سپیڈ ہوتی ہے، اسی لیے اس سواری کو براق کہا گیا، اس لیے کہ اس کی سواری کی سپیڈ بھی بجلی کی طرح تھی۔ لے کر چلے ہیں۔ اب راستے میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے لے گئے
تو 4 جگہوں پر حضور کو اسٹاپ کرایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، دہلی ٹو بمبئی۔ کچھ ٹرین ایسی ہوتی ہے کہ صرف 2 یا 3 ہی اسٹاپ ہوتے ہیں، ہاں، تو ایسے آقا کو مسجد حرام سے مسجد اقصی 4 جگہ پر رکایا گیا، اور ہر مقام پر 2 رکعت نماز پڑھائی گئی نفل۔ ابھی تو نماز فرض ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ نماز کے لیے ہی تو اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ بس اس وقت کی جو عبادت تھی اس اعتبار سے 2 رکعت ادا کی آقا نے۔ نمبر 1 مدینۃ المنورہ جب لے کر چلے ہیں تو کھجوروں کے درختوں والی بستی حضور نے دیکھی۔ فرمایا جبرائیل یہ بستی کون سی ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یثرب ہے، مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، تو یہ یثرب ہے اور یہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، اسی لیے آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ آقا نے 2 رکعت نماز ادا کی، آگے چلے۔ دوسرا اسٹاپ تھا وادی طور سینا۔ طور سینا سورہ طور قرآن میں جو سورت ہے، اور یہ وہ مقام ہے، وہ پہاڑ کوہ طور، جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اس جگہ پر پہنچے، فرمایا یہ وہ مقدس جگہ ہے، پیارے آقا یہاں بھی 2 رکعت ادا کرے۔ آقا نے 2 رکعت ادا کی۔ تیسری جگہ مدین، راستے میں ایک جگہ، ایک مقام آیا جہاں پر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے آگے اور چلے، میں شارٹ کر رہا ہوں، جو ذکر ہے حدیث میں وہی بتلا رہا ہوں۔ آگے چلے بیت اللحم، چوتھی جگہ، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، اکیلے پڑھی حضور نے نفل نماز۔ یہ 4 مقامات ہیں۔ ایک سبق تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا نے سفر کیا، واقعہ معراج ایک سفر ہی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ فرمایا ہمیں بھی آداب سفر بتائے جاتے ہیں۔ جب بھی کسی جگہ کا سفر ہو، محتم بالشان سفر ہو، کوشش یہ کرے کہ انسان اپنا سفر اللہ کے گھر سے شروع کرے، مسجد سے شروع کرے، اور واپس آئے تو پہلے مسجد میں آئے۔ یہ آقا کا دستور تھا۔ جب بھی مدینۃ المنورہ تشریف لاتے تو فرمایا ویسے تو اکثر جمعرات کو ریٹرن ہوتے تھے حضور، اور دن کا وقت رکھتے تھے، اور جب آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ ایک ادب تو یہ ہے۔ دوسرا ادب یہ بھی ہے، بہت سے لوگ ویکیشن میں، اور بڑا ویکیشن ہو چھوٹا ویکیشن ہو، ٹورسٹ پوائنٹ پر جاتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر جاتا ہے، کوئی دریاؤں پہ جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، اور سینری جگہوں پر جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھنے جاتے ہیں، مگر بہت سی مرتبہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جہاں جہاں میرے آقا ٹھہرے ہیں وہاں وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضور کی امت کو بھی حکم ہے کہ جس جگہ پر جائے اللہ کے بنائے ہوئے مناظر کو دیکھے، ان جگہوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنائے، وہاں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس جگہ کو سجدوں سے اللہ کی تکبیر سے آباد کرے۔ آقا چلے ہیں وہاں سے، کچھ واقعات ایسے درمیان میں دیکھے حضور نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ آقا نے آ کر سارا واقعہ سنایا، حضور نے سارا واقعہ معراج کے بعد آ کر سنایا۔ اسی لیے عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ جس صورت میں معراج کا واقعے کی کچھ جھلک اللہ نے بیان کی، 27واں پارے کا نمبر بھی ہے 27، اور سورت ہے سورہ نجم۔
سورہ نجم، اس صورت میں جہاں اللہ کی حضور کی اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے، معراج کے واقعے کا ذکر ہے، وہاں سب سے پہلے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی ہمارے نبی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ جو کچھ دیکھا ہے سچ دیکھا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے وہی ہوتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، اپنے من سے نہیں کہتے، بڑا چڑھا کر نہیں کہہ رہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قبر شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہاں علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر شریف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جیسے یہ ایک کمال کی بات ہے، اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے اور معجزہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے حالت میں دیکھا، یہ حضور کا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ آگے چلے، میں درمیان سے کچھ بہت سارے واقعات ہیں جو ضروری باتیں ہیں وہ رہ جائے گی، کچھ امت کے حالات مثالی شکل میں بتائے گئے۔ فرمائیں یہ مثال بتائی گئی ہے، عذاب نہیں ہے، کچھ مثال، اور حضور نے آ کر بتایا۔ ہم ایک بستی کے پر سے گزرے تو فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن لوہے کے بنے ہوئے ہیں، ناخنوں کے پنجوں کے ناخن جیسے پھاڑ کھانے والے جانور درندوں کے ہوتے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اور نوچ کر اسے زخمی کرتے ہیں، اس سے خون نکلتا ہے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے تھے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یا آپ کو ان کے عذاب کی ایک مثال و شکل بتائی گئی۔ آگے چلے، فرمایا ایک بستی کو دیکھا، کچھ لوگ ہیں وہاں پر، وہ لوگ ان کے پیٹ آدمیوں کے رہنے کے گھروں کی طرح، جیسے مکان اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ان کے پیٹ گھروں کی طرح سے بڑے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں، اور ان سانپ اور بچھو کو باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ ایسے گھڑوں کی طرح اور ان کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ انسان ہیں جو سود اور بیاج کو کھاتے ہیں، بیاج پر، انٹریسٹ پر، سود پر جو گزارا کرتے ہیں، جن کے لقمے حرام کے ہوتے ہیں، جسے اللہ نے حرام کہہ دیا، اور سود اور بیاج کھانے والوں کو قرآن نے تو کہا اللہ کا باغی ہے اور اللہ کا مد مقابل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرنا۔ آگے چلے، فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے سروں پر بڑے پتھر سے، بڑی چٹان سے ایک مارنے والا مارتا ہے،
بڑا پتھر اس کے سر پہ پھینکتا ہے، جس سے سر پھٹتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے اور پتھر لگ کر دور جا کر گرتا ہے. یہ آدمی پتھر لینے جاتا ہے، واپس آتا ہے، وہاں تک اس کا سر پھر جیسا تھا ایسا ہو جاتا ہے. پھر یہ دوبارہ اس کے سر پر بڑی چٹان سے جو ہے زخم پہنچاتا ہے اور پھر اس کا سر پھٹتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سوچنے کی بات ہے. فرمایا اے اللہ کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے. نماز چھوڑنا نہیں کہا، چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں. پڑھ سکنے کے باوجود، طاقت اور وقت ہونے کے باوجود اللہ کے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں ہلکا سمجھ کر. ان کے دماغوں کو پھوڑا جائے گا، ان کے دماغوں کو زخم پہنچایا جائے گا. پھر آگے چلے، آقا نے فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ ایک وادی کے اندر جہاں خاردار کانٹے دار جھاڑ ہے اور بڑے بڑے نوکیلے پتھر ہیں، یہ لوگ ان کے بدن پورے ننگے ہیں، پورا بدن اوپن ہے، صرف شرمگاہ آگے اور پیچھے سے کپڑے کے 2 چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، اس کو باندھا ہے اور پورے برہنہ، اور یہ بیلوں کی طرح، جانوروں کی طرح اس وادی کے اندر بھوکے ڈانس کی طرح وہ کبھی خاردار جھاڑ کھا رہے ہیں، کبھی وہ پتھر نوکیلے کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اندر پورا زخم ہوتا جاتا ہے. یا آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا تھا، جن کو اللہ نے پیسہ دیا، جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا، اور پھر اللہ نے ان پر اپنا حق رکھا زکوٰۃ کی شکل میں، اور ان پر سال میں 1 مرتبہ 2.5% اپنے مال پر 40واں حصہ اللہ کے نسبت پر دینے کا قرآن نے حکم دیا، مگر یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ کو روک لیتے تھے. آج انہیں آپ کے ذریعے یہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ یہ اپنے مال کو اس طریقے سے جمع کرتے، اگرچہ کمانا حلال تھا مگر جمع کرنا حلال نہیں تھا. اللہ کے راستے میں روک کر زکوٰۃ نہ دے کر جو مال جمع کیا تھا، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے خاردار جھاڑ اور نوکیلے پتھر اپنے پیٹ میں ڈالنے والے. آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے 2 ہانڈیاں مٹی، 2 ہانڈیاں پڑی ہے. ایک ہانڈی میں بہترین خوشبودار لذیذ تازہ گوشت پکا ہوا وہ موجود ہے، دوسری ہانڈی میں کچا پرانا سڑا ہوا بدبودار اور اس پر جو ہے مکھی وغیرہ بھن بھناتا ہوا ایسا مردار گوشت اس ہانڈی میں ہے. تو یہ لوگ لذیذ کھانے کو چھوڑ کر، ٹیسٹی تازہ خوشبودار کھانا چھوڑ کر اس سڑا ہوا بدبودار اور جو ہے مردار وہ گوشت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھروں میں حلال رشتے دیے ہیں، بیویاں دی ہے، اور اپنے حلال رشتوں کو چھوڑ کر، حلال بیویوں کو چھوڑ کر وہ رات حرام کاریوں میں مبتلا کرتے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور پوری رات اس میں مگن اور مست رہتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ گویا اللہ نے حلال چیز دی ہے، اللہ نے حلال راستے دیے ہیں، اللہ کی نعمت موجود ہے،
مگر اس کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف جو ہے مبتلا ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی بچا ہوا بھی ہے تو کوئی لوگوں کے ڈر سے بچا ہے، کوئی دیکھ لے گا اس لیے، کم از کم اتنا بھی ہے تو بہت غنیمت ہے۔ اگر اللہ کے ڈر سے نہیں تو کسی کے دیکھنے کے ڈر سے بچے ان گناہوں سے، ورنہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اچھے اچھے لوگ اپنا جو ہے سیف سائٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ خاص اسی لیے ان واقعوں کو بیان کیا گیا۔ آقا نے فرمایا ہم اور آگے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے، بالکل کمزور ضعیف، اور بوڑھے آواز میں، دبی آواز میں مجھے پکار رہا ہے، اے محمد، اس طرح آواز دے کر مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی طرف مڑنے گیا، جبرائیل امین نے مجھے منع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف نہ دیکھے، چلے آگے چلے تو ایک بوڑھی عورت، فرمایا کہ اب بوڑھی عورت نے آواز دی اور اس نے مجھے روکنا چاہا۔ آقا اس کی طرف دیکھنے گئے تو جبرائیل امین نے فوراً منع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف بھی مائل نہ ہوں، آگے چلے۔ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں حضور کی اسٹائل کو بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی کو معراج کی رات میں ہم نے کیا کچھ نہیں دکھایا، مگر جتنا دکھایا ہمارے نبی نے اتنا ہی دیکھا، اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کی کنکھیوں نے، ان کی آنکھوں کے اطراف نے جو ہم نے نہیں دکھایا یا جو ہم نہیں دکھانا چاہتے تھے، ہمارے نبی کی آنکھوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ہمارے نبی کی نظر نے اس چیز کو نہیں دیکھا جس سے ہم نے دیکھنے کو منع کیا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی کنکھیوں نے حد سے تجاوز کیا، جتنا دکھایا اتنا ہی دیکھا۔ منع کیا جبرائیل امین نے تو آگے چلے۔ فرمایا ایک جماعت دیکھی، انہوں نے حضور کو دیکھ کر سلام پیش کیا، کہا جبرائیل امین نے ان کے سلام کا جواب دے دو۔ آقا نے جواب دے دیا، آگے چلے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بوڑھے کو دیکھا تھا آپ نے وہ شیطان تھا، وہ بوڑھا جو تھا وہ شیطان تھا، بوڑھی عورت جو بلا رہی تھی وہ دنیا اور دنیا کی چکا چوندنی تھی۔ ان دونوں نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اپنی طرف بلانا چاہا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی کہ یہ ہے تو بوڑھے، شیطان بھی بوڑھا ہے، دنیا بھی بوڑھی ہے، جو اس سے بچنا چاہے، اس کے جال سے بچنا چاہے آسانی سے بچ سکتا ہے، مگر جو اس کی جال میں پھنس جاتا ہے، یہ ہے بوڑھا شیطان، مگر اپنے آپ کو جوان بناتا ہے، بال کو کالا کرتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اور دنیا بھی بوڑھی ہے، لالی پاؤڈر لگاتی ہے اور پھر آتی ہے، اور پھر جو اس کے اندر آتا ہے گویا کہ وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے میں، مال کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں آتا ہے۔ نبی والا، واقعہ معراج سے ہمیں سبق ملتا ہے، نبی والا، مومن ایمان والا دنیا اور مال کے اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا ہے، اپنے آپ کو نبی کے طریقوں پر رکھتا ہے۔ آگے چلے، 4 جگہ تو نماز پڑھی تھی اکیلے، پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا سارے نبیوں نے مجھ سے ملاقات کی، سب نے مجھے ویلکم کہا، مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، اے نیک انسان خوش آمدید ہو، اے نیک انسان کے بیٹے خوش آمدید ہو۔
یہ ان کا ویلکم کرنے کا طریقہ تھا. سلام کیا. سارے نبیوں نے حضور کو ویلکم کیا. حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے حضور کو تو سلام پیش کیا ہی، ساتھ ساتھ میں کہا اے میرے بیٹے، اس لیے کہ حضور انہی کی نسل میں سے ہے، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اور آپ کی قیامت تک آنے والی امت ہے اس پر بھی میرا سلام ہو. آقا نے فرمایا جو امتی اس حدیث کو سنے اسے چاہیے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے. اسی لیے درود پاک میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور کسی نبی کا نام نہیں لیا جاتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری ہے. دعا کرے اللہ تعالی ہمیں فلسفہ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ نہیں سننا ہے، کانوں کو مزہ نہیں لینا، ہمیں فلسفہ سمجھنا ہے. سارے احکام زمین پر آئے اور نماز ایسی اہم عبادت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا عظیم سفر کروایا. اے لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے لوگوں نماز تو دین کا ستون ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نماز میں خشوع پیدا کر لیا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، یعنی جو نماز جاندار پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ اسے کامیاب کرے گا. دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے وہ کامیاب ہے جب اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. خالی گھر شیطان کا اڈا ہو جاتا ہے. جس گھر میں نمازی نہیں آتے، جو مسجد ویران ہوتی ہے، شیطان کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے گھروں کو آباد کرے، مراکز کو آباد کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کرے. ہماری محنت مزار والی نہیں ہے، ہماری محنت مرکز والی ہے، ہماری محنت عرس والی نہیں ہے، ہماری محنت اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرے، اسے پروموٹ کرے، نمازیوں کو بڑھائے، نماز کی دعوت چلائے. ہمارا نوجوان نماز کے وقت میں کہاں پر ہے؟ کیا ہمارے دل میں نماز کی اہمیت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. جب مومن نماز میں ہوتا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بندے اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیرا سر کہاں پر ہے، تو نے کس کے قدم میں سر رکھا ہے، تو کس کی بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑا ہے، تجھے پتہ چل جائے تو موت آ جائے مگر سر اٹھانا گوارا نہ کرے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رأسِ شماب، وہ نماز جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں ممبر و محراب. ایک مسجد دوسری مسجد، ایک لمبی فہرست ہے. اللہ ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت دے، ہمارے اکابر کی عمروں میں، اور وہ لوگ جو مساجد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ہاں اللہ ان نوجوانوں کی عمر میں خوب برکت دے. اور ہمیں ایسے حالات میں اگر ہم نے سبق نہیں لیا، ہم سے بڑا کون ہوگا جو کیسی نیند میں سویا ہوا ہو. لوگوں کی نظر کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا، اپنے فرائض پر آ جانا ہے.
مسلم تو آجا حق پہ اب، بگڑے بنیں گے کام سب، رو کر خدا کے سامنے مانگو دعا نماز میں۔ پھر میں کیا بیاں کروں وہ جو کیا حسین نے، فرض خدا ادا کیا سر کو دیا نماز میں۔ تھوڑی سی ہے یہ زندگی، کر لے خدا کی بندگی، سجدہ تو کر کے دیکھ لے، ہے کیا مزہ نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ہے۔